سلمان راجہ صاحب، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، جی کیا یہ تجویز آتی ہے کہ آئینی پیکج جو سامنے آتا ہے اس کے اندر ایک آئینی بینچ کا تصور آتا ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ بھی کرنا پڑے گا، یا 22 یا 25 آپ کو کرنی پڑے گی، 7 چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار، پھر جسٹس منصور علی شاہ، آپ نے ابھی خود اس کا سوال ریز کیا، کیا اگر یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے لیے ووٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ ہم اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے۔ جو طریقہ اپنایا گیا ہے ابھی تک، آج ایچ آر سی پی نے بھی اس تمام طریقے کو رد کیا ہے کہ آپ نے عوام کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا، سول سوسائٹی جو ہے پاکستان کی اس کو شامل نہیں کیا، آپ لوگوں کی بیویوں بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں، تو اس پورے مکروہ عمل کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن ایک فکری سطح پہ، ایکیڈیمک سطح پہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ اس پارلیمان کو اور جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ہم سپورٹ نہیں کرتے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ راجہ صاحب، لیکن آپ کے کچھ اراکین جب تک ووٹ نہیں کریں گے تو 224 کا نمبر اور ادھر سے 65 یا 64 جو بھی نمبر ہے سینٹ کا، وہ پورا نہیں ہوتا جب تک آپ کے بندے ادھر سے ادھر جائیں گے نہیں۔ تو یہ تو ہوگا، آپ چاہے خوشی سے مانیں یا وہ بندے اٹھا لیں، لیکن ہوگا۔ لیکن دیکھیں، ضرورت نہیں ہے نا ترمیم کی، کیا ضرورت ہے؟ ہم بینچ تو دیکھیں، سپریم کورٹ اپنے رولز کے ذریعے بھی بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے، کوئی اس میں ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور جو تعداد بڑھانی ہے اس کے لیے بھی آئینی ترمیم نہیں چاہیے، وہ صدر مملکت بڑھا سکتے ہیں، سادہ قانون سازی کے ذریعے وہ ہو سکتی ہے۔ تو آئینی ترمیم کی اس وقت ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی اس ماحول میں اور اس پارلیمان کے ذریعے۔ جو بھی بات اگر کرنی ہے، آئینی بینچ بنانا ہے، تو رولز آف دا سپریم کورٹ بالکل موجود ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کے راجہ صاحب جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں، پارٹی کے ڈسپلن میں ہیں اس وقت، یا کچھ ایسے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں؟ نہیں، ہم بہت اس حوالے سے پر امید ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور اس وقت ٹوٹنے کا، غداری کا جو عمل ہے وہ سیاسی موت ہوگا۔ اگرچہ لوگوں پر ایک بربریت کا پہاڑ توڑا گیا ہے، بیویوں بچوں، سعد اللہ بلوچ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کل جو زین قریشی کے ساتھ ہوا، دیگر آپ نے خود ذکر کیا، لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر پورے نہیں کر پا رہے، اور اسی لیے یہ بدحواسی میں مزید یہ بربریت جو ہے برپا کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب، ایک سوال اور پوچھ لوں، پھر میں بلال صاحب کی طرف آؤں گا۔ آپ کی پارٹی کے اوپر بعض سوالات ایسے ہیں جو ہم پورے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ آپ کی پارٹی کی قیادت کے اوپر آپ کی پارٹی کے ورکرز ہی سوال اٹھاتے ہیں۔ مطلب گوہر صاحب نے وہ جو ٹویٹ کی کہ میڈیکل ڈاکٹرز جو تھے پمس کے، انہوں نے چیک اپ کر لیا اینڈ دے آر سیٹسفائیڈ، پھر انہوں نے اس رپورٹ کو بھی پبلک کر دیا ٹویٹ کے ذریعے، تو ان کو ان کے ورکرز ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی اور کو کہنے کی نوبت نہیں پیش آتی۔ تو آپ کی سینئر لیول پہ جو لیڈرشپ ہے وہ ورکر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یا اس کے کہے ہوئے کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اس حوالے سے ہمارے جو رفقا ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ بہت حساس ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اس دن ٹویٹ ہوئی اس میں گوہر صاحب کا مقصد تو کچھ اور تھا، بہت وہ دھیمے شریف نفس انسان ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی ٹویٹ کی وجہ سے شاید ورکرز کو اطمینان ہو، لیکن معاملہ اس کے برعکس ٹھہرا۔ اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، اور میں نے بھی اس دن ٹویٹس کی تھی، میں نے بالکل کہا تھا کہ عاصم یوسف صاحب کو نہ ملنے دینا انسانیت کی تضحیک ہے، کروڑوں انسانوں کے جذبات کی تضحیک ہے، تو میری یہ ٹویٹ بھی وہاں موجود ہے۔ دیکھیں، اپنے اپنے پیرائے سے لوگ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی بدگمانی کا عنصر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے انہوں نے ٹویٹ کی اس کو مختلف انداز میں کیا جا سکتا تھا، اور ہمیں بالکل اطمینان نہیں ہے۔ ہمیں ایک طرح سے یقین دلایا گیا تھا، عاصم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے، وہ فوراً واپس آئے، کس نے اور کوئی یقین وجہ دلایا نہیں تھی کہ ان کس نے کو یقین معائنہ دلایا نہ تھا کہ کرنے عاصم دیا یوسف جاتا؟ کو جانے دیا جائے گا دیکھیں، چیک اپ کے لیے؟ حکومتی حلقوں نے ان کہا تھا آپ ان کو بلوا لیجئے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی حکومتی حلقوں سے مراد کیا ڈیمانڈ ہے، انٹیریئر یہ منسٹر پوری ہیں، ہوگی۔ کیونکہ انہی سے انٹریکشن ہوا تھا، یا کوئی اور؟ دیکھیں، وہ بھی اور دیگر بھی، بس اتنا ہی میں کہوں گا۔ دیگر میں ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ دیگر آپ کس کی طرف کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کل احتجاج بھی کرنا ہے، تو وہ احتجاج عمران خان کے لیے کرنا ہے یا آئینی پیکج کے خلاف کرنا ہے؟ دیکھیں، بربریت کے خلاف کرنا ہے، اور بالکل عمران خان کے لیے کرنا ہے، جو ان کو ایک کال کوٹری میں ڈالا گیا 3 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک کوئی ان سے مل نہیں سکتا، خاندان کا فرد، وکیل،
یا سیاسی رفیق، تو یہ ایک انتہائی بدترین فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، وہ بھی کریں گے۔ اس کے لیے بالکل احتجاج ہمارا جاری رہے گا، آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی رہے گا۔ جو بربریت برپا ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا، گھروں پہ حملے ہوئے، بہو بیٹیوں پر ہاتھ اٹھایا گیا، تو یہ پورا ایک عمل ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک کوئی مارکہ مارنا ہے، ایک واقعہ برپا ہونا ہے، یہ ایک عمل ہے جو معاشرے میں اب میں سمجھتا ہوں پھیلے گا۔ جو آپ کو اس وقت نفرت نظر آ رہی ہے پنجاب میں، پنجاب کے تعلیمی اداروں میں، وہ ایک گہری نوعیت کی نفرت ہے۔ جو آپ نے بیج بویا ہے وہ سامنے آئے گا۔ جس طرح آپ نے عوام کے مینڈیٹ کو چرایا ہے، جو لوگوں نے ووٹ 8 فروری کو ڈالا تھا، یہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا، ایوب خان صاحب فاطمہ بلال صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ سکے۔ پنجاب میں جو سٹوڈنٹس والا رد عمل ہے یہ ہے تو بہت خوفناک ہے، لیکن مریم بی بی کی جو پریس کانفرنس ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ اس کو ٹریگر کیا گیا۔